الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر اکثر لوگ چپ سادہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں ایک آگ کی طرح جل رہا ہے۔ یہ موضوع ہے ہاتھ سے شہوت نکالنا، جیسے عام زبان میں مشت زنی یا استمناء کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا۔ انسان کی جنسی خواہش ایک فطری چیز ہے، مگر اسلام نے اس خواہش کی تسکین کے لیے نکاح جیسا مقدس اور پاکیزہ راستہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں یا اپنی باندیوں کے، ان پر کوئی ملاوت نہیں، اور جو ان کے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش کرے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ میرے عزیز بھائیوں، ہاتھ سے شہوت نکالنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ظاہری اور باطنی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دل کی سختی، آنکھوں کا نور زائل ہونا، جسمانی کمزوری، ذہنی پیسمائندگی، شرمندگی اور کم حوصلگی، یہ سب اس گناہ کی دنیاوی اثرات ہیں، اور آخرت میں اگر توبہ نہ کی جائے تو بندہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم گاہ اور آنکھ کی زنا کو اللہ بہت سخت ناپسند کرتا ہے، اور ہاتھ سے شہوت نکالنا شرم گاہ کی زنا کے قریبی درجے میں آتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی بلا وجہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے یہ فعل کرتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بے برکتی، بدنصیبی، کمزوری اور گمراہی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو کہ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ اپنی وقتی لذت کے لیے دائمی نعمتوں کو برباد نہ کرو۔ اگر شیطان تمہیں اکسائے تو فوراً نماز، قرآن، ذکر اور پاکیزہ صحبت کو اختیار کرو۔ روزہ رکھو، اپنی نظریں جھکاؤ، مصروف رہو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے دل کو پاکیزہ بنا دے، میری نگاہوں کو محفوظ رکھ اور مجھے برے اعمال